میں سب سے پہلے پنجاب گروپ آف کالجز قائدآباد کی مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. عدنان صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مجھے ایسے خوبصورت ماحول میں ایسے خوبصورت گیدرنگ میں انوائٹ کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا اور آپ سب لوگوں کے استقبال کا بھی. بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی یہاں پہ مجھے آتے ہوئے. جزاک اللہ خیر. آج چند ضروری باتیں جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. تو جتنے بھی اسٹوڈنٹس یہاں پہ بیٹھے ہیں، اساتذہ یہاں پہ بیٹھے ہیں، یا اگر پیرنٹس یہاں پہ موجود ہیں یا نہیں، جتنے بھی لوگ اس وقت اس مارکیو میں موجود ہیں، ضرور مجھے غور سے سنیے گا پلیز. دیکھیں یہ جو کائنات ہے، یہ جہاں، اس پوری دنیا میں جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی آپ کو نظر آتی ہیں، ہر ایک مخلوق کا اپنا ایک مقصد ہے، ایک امپیکٹ ہے اس کا. بارش کی اگزامپل لیتے ہیں ہم. ایویپوریشن کے پروسیس سے جب بارش ہوتی ہے، بادلوں میں جب پانی جمع ہوتا ہے، یا بارش کی صورت میں یا سنو فال کی صورت میں. سنو فال کی صورت میں جب وہ گلیشیئر کا شکل اختیار کرتے ہیں، اس کے بعد گرمیوں کے موسم میں جب وہ گلیشیئر پگھلتے ہیں اور نارتھرن پاکستان سے وہ پانی بہتا بہتا ریور انڈس میں جا کے ملتا ہے، اور ریور انڈس سے جو ہے وہ پانی بہتا بہتا کراچی کے سمندر سے جا کے ملتا ہے. تو اس ایویپوریشن کے اس پروسیس سے، پھر برف برسنے سے، پھر وہ پانی کا پگھلنے سے، اور پھر اس کا بہہ بہہ کر کراچی کے سمندر تک پہنچنے میں یہ جتنا بھی یہ ٹائم ہے، اس پروسیس کا اپنا ایک امپیکٹ ہے ہماری لائف کے اوپر، قدرت کے اوپر. امپیکٹ کیا ہے کہ ہم اس پانی کو اریگیشن سسٹم کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، ایگریکلچر کے لیے. خاص طور پر پنجاب میں اس پانی کو پھر بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. دریائے جہلم ہو گیا، دریائے رابی ہو گیا، باقی یہ صورت اختیار کرتے ہوئے یہاں سے بہتے بہتے کراچی چلے جاتے ہیں، وہاں پہ سمندر میں جا کے شامل ہوتا ہے. اچھا، بارش کے علاوہ پودوں کی اگزامپل آپ لے لو. پودوں سے کتنے فائدے آپ لے سکتے ہو؟ پھل، ویجیٹیبلز اینڈ فروٹس آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. آکسیجن وہ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ووڈ سے آپ فرنیچر بنا سکتے ہو، یہ الگ بینیفٹ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. اچھا، اس لکڑی کو جلاؤ، یہ الگ یہ بینیفٹ پرووائڈ کر رہا ہے. اور پھر اس لکڑی کو جلانے کے بعد اس سے چارکول بھی بنتا ہے، یہ الگ ایک بینیفٹ پرووائڈ کر رہا ہے آپ کو. تو اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی ہر مخلوق یا اللہ کی بنائی ہوئی ہر ایک چیز کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے اس کے معاشرے کے اوپر، اس کی سوسائٹی کے اوپر یا نیچر کے اوپر. اپنی اگزامپل لیں. اشرف المخلوقات انسان جب باقی اللہ کی تمام جتنی مخلوقات ہیں اس کا ایک امپیکٹ ہے اپنے قدرت کے اوپر، اپنے سراؤنڈنگز کے اوپر، تو انسان کا بھی اسی طرح ایک امپیکٹ ہے اپنی سراؤنڈنگز کے اوپر، اپنی سوسائٹی کے اوپر، اپنی سوشل لائف کے اوپر. اب وہ امپیکٹ if it is either positive or negative that depends on the person. وہ پرسن کے اوپر، اس بندے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آیا اپنا پازیٹیو امپیکٹ دے رہا ہے سوسائٹی کو یا نیگیٹو امپیکٹ دے رہا ہے سوسائٹی کو. پازیٹیو امپیکٹ کیسے؟ پازیٹیو امپیکٹ ایسے کہ آپ فار ایگزامپل ابھی اس کالج سے فارغ ہوئے ہو پڑھ کے، آپ ابھی جائیں گے آگے، اپنا کریئر بلڈ کریں گے، اپنا مقصد چوز کریں گے، اپنی زندگی کا ٹارگٹ چوز کریں گے. ایک کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے انسان کے دل کے اندر، کچھ نہ کچھ وہ کرنا چاہتا ہے. کوئی بزنس میں آگے جانا چاہتا ہے، کوئی خدمت خلق کے کام میں آگے جانا چاہتا ہے، کوئی انجینئر بن کے آگے جانا چاہتا ہے، کوئی سائنٹسٹ بن کے آگے جانا چاہتا ہے. ہر کسی کا اپنا ایک فیلڈ ہوتا ہے. کوئی آئی ٹی کی فیلڈ میں، کوئی انجینئرنگ یا میڈیکل کی فیلڈ میں، ہر بندے کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے. اور یہی مقصد اس کا امپیکٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے اس کی سوسائٹی کے اوپر یا اس کی سراؤنڈنگز کے اوپر. اچھا، نیگیٹو امپیکٹ کیسے؟ نیگیٹو امپیکٹ ایسے کہ آپ ایسے بن جاؤ، ایک ایسے کیریکٹر بن جاؤ کہ جس کے ہونے یا نہ ہونے سے سوسائٹی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ نیگیٹو امپیکٹ چھوڑتا ہے آپ کا، آپ کی سوشل لائف کے اوپر، آپ کی سوسائٹی کے اوپر. یہ نیگیٹو امپیکٹ چھوڑتا ہے کہ آپ دھوکہ دیتے ہو کسی کو، آپ جھوٹ بولتے ہو یا کسی بھی قسم کا غلط کام کرتے ہو، وہ نیگیٹو امپیکٹ دیتا ہے آپ کی سوسائٹی کو، آپ کی سوشل لائف کو، اور آپ کو بھی ایک نیگیٹو امپیکٹ دیتا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ سب لوگوں کو؟ اچھا، اب ڈیسائیڈ کیسے کریں؟ اب اس چیز کو سمجھیں کیسے کہ نیگیٹو امپیکٹ اور پازیٹیو امپیکٹ کیا ہے. اس چیز کی سمجھ تو آ گئی. اب یہ جاننا ہے کہ پازیٹیو امپیکٹ ہم کیسے ڈالیں اپنی سوشل لائف کے اوپر یا اپنی سوسائٹی کے اوپر. دیکھیں، اس کے لیے ایک طریقہ ہے سمپل، اور وہ قدرت ہمیں سکھاتی ہے. وہ طریقہ ہے جوڑ کا. کس چیز کا؟ جوڑ کا، کمبینیشن کا. اپنے ارد گرد اپنی نیچر کو دیکھیں، اپنی قدرت کو دیکھیں.
جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی وہ سب ایک جوڑ کا نتیجہ ہے. پانی کیسے بنتا ہے؟ H2O سے. ہائیڈروجن اور آکسیجن کا جوڑ ہے تب جا کے پانی بنتا ہے. ٹھیک ہے. پودے جو ہیں وہ کیسے اگتے ہیں؟ پودے کیسے اگتے ہیں؟ جب سیڈز ریت میں جا کے ملتی ہے، مٹی میں جا کے ملتی ہے، اس کو پانی دیا جاتا ہے، ان چیزوں کی کمبینیشن کو ملا کر اس سے آپ کو پلانٹ ملتا ہے، جو بعد میں آپ کو جتنے بھی یہ بینیفٹس میں نے پہلے ایکسپلین کیے یہ سب آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. تو پوزیٹیو امپیکٹ کا سمپل ایک طریقہ ہے اینڈ دیٹ از جوڑ. بٹ ہماری سوسائٹی میں آپ نظر ڈالیں تو ہم جوڑ سے زیادہ ہم توڑ پہ فوکس کر رہے ہیں. توڑ کیسے؟ آپس کی نفرتوں سے. نفرت توڑ کا سب سے بڑا حصہ ہے. کسی بھی چیز سے نفرت ہو سکتی ہے، کسی انسان سے نفرت ہو سکتی ہے، حسد کی بنیاد پر نفرت ہو سکتی ہے، جیلسی کی بنیاد پر نفرت ہو سکتی ہے، اپنے دوست سے نفرت ہو سکتی ہے، اپنے بھائی بہنوں سے نفرت ہو سکتی ہے، اپنے رشتہ داروں سے نفرت ہو سکتی ہے. اور یہی نفرت جو ہے یہ انسان کو نگیٹیوٹی کی طرف لے جاتا ہے، اور پھر وہ انسان سوسائٹی کے اوپر بجائے اس کے کہ پوزیٹیو امپیکٹ دے، وہ انسان اپنی سوسائٹی کے اوپر نگیٹیو امپیکٹ دیتا ہے. اور ایسے انسان کا فیوچر کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، فیوچر کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا. وہ زندگی میں کچھ کرنا نہیں چاہتا، اور اگر کچھ کرنا چاہتا بھی ہے وہ زندگی میں کچھ کر نہیں پاتا. میرے بھائیو یاد رکھو، وہ انسان جو نگیٹیوٹی کو ساتھ لے کر چلے. تو بجائے اس کے کہ ہم توڑ پر، نفرت پر، جیلسی پر، حسد پر فوکس کریں، اس کے بجائے ہم اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اچھا انسان بنانے کی کوشش کریں. یہ چیزیں ہمیں پازیٹیوٹی کی طرف لے جاتی ہیں، یہ چیزیں ہمیں اچھائی کی طرف لے جاتی ہیں، یہ چیزیں ہمیں اس بات پر مجبور کرتی ہیں کہ ہم اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے سٹرگل کریں. اچھا سٹرگل اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے دیٹ از آلسو اے جوڑ. جب آپ اپنے مقصد کے ساتھ، اپنے آبجیکٹیو کے ساتھ، اپنے آئیڈیاز کے ساتھ محنت کو شامل کرتے ہو، سیکریفائسز کو شامل کرتے ہو، آپ کے دن رات کی قربانیاں، آپ رات کو دیر تک جاگتے پڑھتے ہیں، ان چیزوں کی قربانیاں، محنت کرتے ہو آپ، یہ کمبینیشن ملا کر یہ آپ کو آپ کے مقصد تک پہنچاتا ہے. تو جتنی بڑی آپ کی سیکریفائسز ہوں گی، جتنی زیادہ آپ کی قربانیاں ہوں گی، جتنی زیادہ آپ کی محنت ہوں گی، یہ کمبینیشن بڑا ہوگا اور آپ اپنے مقصد تک ایزیلی پہنچ پاؤ گے اور بہت کچھ کر پاؤ گے اپنی زندگی میں. سمجھ آ رہی ہے میری بات آپ سب کو؟ تو ہمیشہ جوڑ کو ساتھ لے کر چلیں. جوڑ بہت سمپل ہے، یہ کوئی سائنٹیفک کوئی تھیری نہیں ہے یا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بہت سمپل ہے. سمپل ایسے کہ جہاں پہ آپ کو غلط کام کرنے کا موقع ملتا ہے آپ اس چیز سے خود کو دور رکھو. جہاں پہ آپ کو دو بندے لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ ان کے درمیان محبت پھیلاؤ. اچھا جوڑ کی سب سے لیسٹ ایگزامپل آپ کو دوں نا کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. چلو آپ دیکھ رہے ہو ایک دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں، آپ ان کو بھی آپس میں اکٹھا نہیں کر سکتے ہیں، ان کے درمیان کا مسئلہ بھی حل نہیں کر سکتے. دیٹ از ناٹ اے بگ ڈیل. سب سے بنیادی لیول پر آپ سٹارٹ کرو اسمائل کرنا. تو کہتے ہیں نا کہ اسمائل از آلسو اے چیریٹی. ایک اسمائل دینا یہ بھی ایک چیریٹی ہے. جب آپ کسی کو مسکرا کر دیکھتے ہو تو سامنے والا کیا وہ بھی آپ کو مسکرا کر دیکھتا ہے. یہ بھی ایک چیریٹی کنسیڈر کی جاتی ہے اور یہ جوڑ کی بنیاد ہے. اگر آپ نے شروع کرنا ہے آپ اس سے شروع کرو، اسمائل لینے سے، کہ جب بھی آپ سے کوئی بات کرے تو آپ اچھے طریقے سے اس کے ساتھ پیش آئیں، اچھے اخلاق کے ساتھ اس کے پیش آئیں. یہی تو ہمارے والدین ہیں، ہمیں بچپن سے ان چیزوں کو سکھاتے آ رہے ہیں لیکن ہم سمجھتے نہیں ان چیزوں کو، نہ ان کی امپورٹنس کو سمجھتے ہیں. جب ہم اپنی زندگی کا ایک لیول گزار جاتے ہیں، پھر جب ہم اپنی زندگی کو ریوائز کرتے ہیں تب جا کے ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے اور ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ اس وقت پر ہم نے یہ غلطی کی تھی اور یہ بہت بڑی غلطی تھی، لیکن تب تک بہت لیٹ ہو چکا ہوتا ہے. تو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہو اپنی زندگی میں، اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہو اپنی زندگی میں، کچھ بننا چاہتے ہو تو جوڑ کا کانسیپٹ لے کر چلو، توڑ کا کانسیپٹ لے کر نہیں چلو. اب توڑ کا کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ آپ صرف اپنے آپ کو کامیاب دیکھو، اپنے باقی کلاس فیلوز کو، اپنے باقی دوستوں کو آپ خود سے پیچھے دیکھو یا آپ خود سے نیچے دیکھو ان کو. یہ بھی توڑ کا حصہ ہے. جوڑ کیا ہے کہ آپ اپنے لیے بھی وہی سوچو، اتنا ہی اچھا سوچو جتنا آپ اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے کلاس فیلوز کے لیے سوچتے ہو. یہ جوڑ کا حصہ ہے اور اس جوڑ کے اس کانسیپٹ کو آپ لے کر اگر اپنی زندگی بسر کریں گے تو میرے بھائیوں یاد رکھیں گے آپ اپنے مقصد تک ضرور پہنچیں گے. سمجھ آ رہی ہے میری بات آپ سب کو؟ لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گا، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا. ایک بہت ہی خوبصورت کانسیپٹ ہے. اس کانسیپٹ کے اوپر میں جب سے اسپیچز ڈیلیور کرنا میں نے اسٹارٹ کی، میں تب سے اس کانسیپٹ کے اوپر بات کرتا آیا ہوں. اور اس کانسیپٹ کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہ کبھی نہ ختم ہونے والے کانسیپٹ ہے. اس کی بنیاد ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ عرب کے وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ گاڑتے تھے، جہالت کی اتنی انتہا تھی کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے. وہ عرب کے لوگ اٹھتے ہیں اور کیسر و کسرا جیسے یا روس یا یہ
شام ہو گیا یا اس کے علاوہ ایران یا جتنی بڑی بڑی سلطنتیں اس دور میں رومن امپائر تھے یا ایران کے جتنے امپائر تھے ان سب سے جا کے ٹکرا گئے. وہ عرب کے لوگ یہ کس طریقے سے اس لیول تک پہنچ پائے کہ 313 میدان میں اترتے ہیں اور 1000 کو شکست دے پاتے ہیں. یہ اتنی موٹیویشن ان کے اندر کہاں سے آئی؟ یہ اس کانسیپٹ کے بنیاد سے آئی ہے. اور میرے بھائیوں یہ اتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے کہ جو شخص اس کانسیپٹ کو اٹھا کر اپنی زندگی جیتا ہے وہ شخص اس دنیا میں بھی کامیابی پاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی پاتا ہے. اینڈ دس از واٹ ایکچولی لیونگ مینس کہ آپ اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرو اور ادھر بھی کامیابی حاصل کرو. وہ کانسیپٹ سمپل ہے, بہت ایزی کانسیپٹ ہے. آپ ایگزام ہال میں بیٹھے ہو, آپ کو چیٹنگ کرنے کا موقع مل رہا ہے اپنے دوست سے, آپ خود کو روکو کہ نہیں چیٹنگ کرنا غلط ہے اور وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ کانسیپٹ ہے سمپل. آپ کو جھوٹ بول کر زیادہ پیسے کمانے کا موقع مل رہا ہے, آپ خود کو روکو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں جھوٹ بول کر زیادہ پیسے تو کما پاؤں گا لیکن ان پیسوں میں وہ برکت نہیں ہوگی جو مجھے آگے بڑھنے دے گی. سمجھ آ رہی ہے میری بات آپ کو؟ تو اگر آگے بڑھنا ہے اپنی زندگی میں, کچھ کر کے دکھانا ہے اپنی زندگی میں, تو ان چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. اس کانسیپٹ کو بھلا کے چھوڑ جاؤ گے تو آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے. یہ دنیا بھی ضائع کر دو گے اپنی, وہ دنیا بھی ضائع کر دو گے. کتنے انسان پیدا ہو چکے ہیں, کروڑوں انسان ابھی تک پیدا ہو چکے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کا نام تاریخ میں کوئی یاد ہی نہیں رکھتا. ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو آپ کو نظر آتے ہوں گے اپنی سوسائٹی میں, اپنے ارد گرد میں, اپنے فیملیز میں یا سوشلی, آپ کو ایسے لوگ نظر آتے ہوں گے جو توڑ کو لے کر چلتے ہیں اور آخر میں ان کا کیا انجام ہوتا ہے, آخر میں قدرت کیسے ریئیکٹ کرتی ہے اس توڑ کے کانسیپٹ کے اوپر. تو میرے بھائیوں آگے بڑھنا ہے اپنی زندگی میں, کچھ کر کے دکھانا ہے تو جوڑ کو ساتھ لے کے چلو. اپنے امپیکٹ کو ذہن میں رکھو کہ آپ کا امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے آپ کی سوسائٹی کے اوپر, آپ کی فیملی کے اوپر آپ کا کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے. آپ ایک ٹیچر ہو, آپ کے اسٹوڈنٹس کے اوپر آپ کا کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے. آپ جب کلاس میں انٹر کرتے ہو تو آپ کے اسٹوڈنٹس کیا سوچتے ہیں آپ کے بارے میں. کلاس سے ایگزٹ ہوتے ہو تب آپ کے اسٹوڈنٹس کیا سوچتے ہیں آپ کے بارے میں. ٹھیک, یہ امپیکٹ ہوتا ہے جو ایک انسان کا ایک اثر دوسرے انسان کے اوپر پڑتا ہے. تو اس امپیکٹ کے بارے میں سوچو کہ آپ کا کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے دوسروں کے اوپر. دوسرا, جوڑ کے کانسیپٹ کو لے کر ساتھ چلو. ہمیشہ محبت پھیلاؤ, ہمیشہ لوگوں کو محبت کی تبلیغ دو, ہمیشہ لوگوں کو سکھاؤ کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے مل جل کر رہو. اور اسی طریقے سے ہم سب کے اندر یونٹی آئی ہے, اور جتنا ہم مضبوط ہوں گے, جتنا ہم یونائٹڈ ہوں گے, اتنا ہی ہم مل کر اپنی پرابلمس کو سالو کر پائیں گے اور آگے بڑھ پائیں گے اپنی زندگی میں. اب پاکستان کی کرنٹ سچویشن کو دیکھیں, ہم کیوں کسی بھی چیز کے اوپر یا راضی نہیں ہے, یا کتنے مسائل ہیں ہمارے سامنے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سمپلی یہی کہ ہماری کسی ایک بات پر یونٹی نہیں ہے. ایک بندہ ایک بات کہہ رہا ہے, دوسرا بندہ دوسری بات کہہ رہا ہے. اسی یونٹی نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارے ملک کے یہ حالات بنے ہوئے ہیں آپ سب لوگوں کے سامنے. اگر ہم سب کے اندر یونٹی, اور یہ بات علامہ اقبال آج سے 150 سال پہلے کہہ چکے تھے کہ یہ جو نظام پاکستان میں آپ مترادف کرنے جا رہے ہو اس کا کیا نقصان پڑ سکتا ہے. اس دور میں وہ اس بات کو کلیئر کر چکے تھے لیکن ہم سمجھ نہیں پائے تھے اس کو. But that's not a big deal. جس طرح سر نے کہا, پروفیسر صاحب نے, کہ آپ یہ the future of پاکستان, آپ ہی پاکستان کی ایک واحد امید ہو کیونکہ آپ کے علاوہ پاکستان کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے. تو اپنی رسپانسبلٹی کو ریئلائز کرو. یہ مت سمجھو کہ میں تو ایک عام شخص ہوں, میرے ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑے گا معاشرے پہ. آپ جو بھی ہو, آپ اپنا ایک ٹارگٹ رکھو اپنی زندگی میں. اور یہ جو 3 کانسیپٹس کے اوپر میں نے بات کی, ان 3 کانسیپٹس کو اپنے ساتھ جوڑے رکھو. آپ آگے بڑھو اپنی زندگی میں, دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا بڑا مقام دیتا ہے. اور آپ کے بڑا مقام ہونے سے پاکستان کی عزت ہے. آپ کے بڑا مقام ہونے سے سر کی بات کہ جس کالج سے آپ پڑھے ہو, جس انسٹیٹیوٹ سے آپ پڑھے ہو, اس کی عزت ہے. آپ کے پیرنٹس کی عزت ہے. میں جب بھی کسی بھی جگہ جاتا ہوں تو لوگ مجھے یہ نہیں کہتے کہ یہ حماد صاحب یہ اتنا اچھا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس کے والدین کتنے اچھے ہیں. اور یہ بات جب میں سنتا ہوں مجھے دل سے خوشی ہوتی ہے کہ لوگ مجھے نہیں, میرے والدین کو دعا دے رہے ہیں کہ اتنے کتنے خوش قسمت والدین ہوں گے اس کے. اس بات کو سن کر مجھے اور بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ یہ میرے والدین کی اتنی عزت کر رہے ہیں, ان کی اتنی تعریفیں کر رہے ہیں. انڈرسٹوڈ اور ناٹ؟ تو یہ 3 کانسیپٹس ہیں. پہلا کہ آپ کا کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے آپ کی سوشل لائف کے اوپر, آپ کی سراؤنڈنگس کے اوپر کیا امپیکٹ ہے, اس کو سمجھو. ریئلائز نہیں کرو گے, ایکچولائز نہیں کرو گے تو کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے آپ زندگی میں. اسی طریقے سے آپ اپنی زندگی عام لوگوں کی طرح بسر کرتے جاؤ گے, اور عام لوگوں کی طرح ایک دن آپ لوگوں نے بھی اس دنیا سے چلا جانا ہے. تاریخ کی کتابوں میں آپ کا نام نہیں لکھا جائے گا. دوسرا کہ آپ جوڑ کے کانسیپٹ کو ساتھ لے کے چلو, ہمیشہ یونٹی کو ساتھ لے کے چلو, کمبینیشن کو ساتھ لے کے چلو. آپ محنت کرو, آپ سیکریفائسز دو, آپ قربانی دو, دن رات محنت کرو. آپ جتنی زیادہ ان چیزوں میں اضافہ لاؤ گے اتنی زیادہ کمبینیشنز بنتی جائیں گی, اور اتنا بڑا مقصد آپ پہنچتے جاؤ گے, اتنا بڑا کام آپ زندگی میں کرتے جاؤ گے. اینڈ دی لاسٹ تھنگ کہ اللہ کا ڈر رکھو اپنے دل میں.
جب اللہ کا ڈر دل میں ہوگا تو آپ کسی بھی غلط کام کو نہیں کرو گے، بلکہ غلط کام سے آپ خود کو روکو گے. اینڈ الٹیمیٹلی جب انسان غلط سے خود کو بچاتا ہے تو اچھائی کی طرف وہ بڑھتا ہے، بھلائی کی طرف بڑھتا ہے. اور جب انسان بھلائی کی طرف بڑھتا ہے تو کامیابی بھلائی ہی تو ہے، کامیابی اور کسے کہتا ہے؟ بے شک آپ کے پاس بڑے مقام نہ ہو، آپ کے پاس گاڑیاں نہ ہو، آپ کے پاس بینک بیلنس نہ ہو، آپ کے پاس باہر ممالک میں پلاٹس نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو آپ کے پاس، آپ سکون ہوگا آپ کے دل کے اندر، آپ کو خوشی ہوگی، اطمینان ہوگا کہ میں کچھ کر چکا ہوں اپنی زندگی میں. اینڈ دیٹ از واٹ وی لیو فار. کم آن، ہم پیس کے لیے، ہیپینس کے لیے تو جیتے ہیں. لوگ اتنا سب کچھ کیوں کرتے ہیں اپنی زندگی میں؟ تاکہ ان کو خوشی محسوس ہو، ان کو سکون آئے. لیکن نہیں ملتا ان کو سکون، کیونکہ مقصد ہم نے اپنا غلط رکھا ہوا ہے. ہم سکون کسی اور چیز سے مانگ رہے ہیں، جبکہ سکون دینے والا کوئی اور ہے. اور جو سکون دینے والا ہے اس کے سامنے ہم دن میں 5 مرتبہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ واقعی میں سکون دینے والا ہے. نماز پڑھو تو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو، اور اس بات کو ذہن میں رکھ کے پڑھو کہ آپ کے پورے جہاں کو بنانے والے کے سامنے کھڑے ہو. یار اس کی الگ فیلنگ ہوتی ہے، اس کا ایک الگ ٹیسٹ ہے. اور یہ ٹیسٹ انسان کو جس دن مل گیا نا، آئی ایم ٹیلنگ یو دیٹ از دا موسٹ بیسٹ پرسن آن دی ارتھ، دا موسٹ بیسٹ پرسن آن دی ارتھ، جس کو یہ ٹیسٹ مل جاتا ہے. اور یہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے. اور جن کو مل چکا ہے وہ سب آج بھی زندہ ہے، چاہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، جتنے 1400 سال پہلے وفات پا چکے ہیں، نام آج بھی زندہ ہے 1400 سال بعد بھی. وجہ اس کے پیچھے یہ کانسیپٹ ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات آپ سب کو؟ اور یہ ایسا کانسیپٹ ہے کہ یہ تا قیامت قائم رہے گا، یہ کبھی رکنے والا نہیں ہے یہ کانسیپٹ. اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی تب تک یہ کانسیپٹ قائم رہے گا. اور اس کانسیپٹ کے ساتھ خود کو جوڑنے والے وہ بھی قیامت تک قائم رہیں گے، وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، نہ ہی ان کا تاریخ سے نام مٹے گا. جزاک اللہ الخیر. ایٹ دی اینڈ اگین بہت خوشی ہوئی آپ سب لوگ سے مل کر. تھینک یو سو مچ.